السلام علیکم. ٹاپک وہی ٹرانسجینڈر پارٹ 3 لاسٹ پارٹ. پھر ایک وہی درخواست کہ پلیز کامنٹس کیجیے گا, شیئرنگ کیجیے گا. آپ کی وجہ سے بہت لوگ عذاب الہی سے محفوظ ہو سکتے ہیں. ٹرانسجینڈر ہوتے کون ہیں؟ پہلے آئین پہ بات کرتے ہیں. یہ ایک پراپر مرد یا پھر پراپر عورت ہوتے ہیں, لیکن بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ ان میں کچھ ایسی نفسیاتی بیماری یا نفسیاتی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں, جیسے کہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو لڑکی اپنے لڑکے کزنس کے ساتھ زیادہ پلی بڑی ہوتی ہے, مطلب جو زیادہ لڑکوں میں رہی ہوتی ہے, اس کے اندر تھوڑی سی مردانہ عادتیں آ جاتی ہیں. اور ایسے ہی جو لڑکا اپنی کزنس کے ساتھ, اپنی فیمیل کزنس کے ساتھ بچپن سے بڑا ہوتا ہے, اس کے اندر تھوڑی سی لیڈیز یا زنانہ حرکتیں آ جاتی ہیں, عادتیں آ جاتی ہیں. تو ان کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ لڑکا لڑکی بن گئی ہے یا پھر وہ لڑکی لڑکا بن گیا ہے. ایسا بالکل نہیں ہوتا. اس کا علاج میڈیکل سائنس کے پاس موجود ہے. جو یورپی ممالک ہیں, انفیکٹ جو ہمارا پڑوسی ملک انڈیا ہے, اس کے اندر بھی تقریباً 1-1.5 سال ماہر ڈاکٹروں کی نگرانی میں اس کی دیکھ بھال کی جاتی ہے کہ یہ جو اس نے اپلیکیشن جمع کروائی ہے ٹرانسجینڈر کی, یہ خرابی ان کے اندر موجود بھی ہے یا پھر یہ اپنی صرف ذاتی خواہشات کی بنا پر یہ کر رہے ہیں. یہ میں آپ کو یورپی ممالک کی بات بتا رہا ہوں کہ وہ لوگ 1-1.5 سال اس لڑکی کو یا لڑکے کو جو اپنا جینڈر چینج کروانا چاہتی ہو اسے اپنی نگرانی میں رکھتے ہیں اور پھر کوئی فیصلہ کر پاتے ہیں. لیکن ہمارا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان, ہمارے ملک میں کیا قانون پاس ہوا کہ اگر کوئی لڑکی کسی بھی نفسیاتی بیماری یا کسی اور وجہ سے, یا پھر کوئی لڑکا کسی بھی نفسیاتی مسائل کی وجہ سے یا پھر کسی اور وجہ سے اپنے آپ کو لڑکا لڑکی محسوس کرتا ہے یا لڑکی لڑکا محسوس کرتی ہے, تو آپ لوگ ناظرہ کو ایک اپلیکیشن دیں گے اور وہ آپ کا جینڈر بغیر تحقیق کے, بغیر نگرانی کے, بغیر کسی ڈاکٹر کو چیک اپ کرائے کہ ان کا علاج ممکن ہے بھی یا نہیں, وہ آپ کا جینڈر لکھ دیں گے, مرد سے عورت اور عورت سے مرد. جسٹ واو. میں آپ کو ایک قوم کے عذاب کا بتاتا ہوں. ایک قوم پر اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کا حکم دیا, تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ, اس قوم میں ایک بزرگ ایسے بھی ہیں جو ہر وقت عبادت میں لگے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سب سے پہلے اس کو غرق کرو, کیونکہ ہم نے اس کو علم دیا, اس نے اس علم کو صرف اپنے تک محفوظ کر لیا اور اس کو دوسروں کی کوئی فکر ہی نہیں تھی. تو یہ جو آپ لوگ اجتماعات کرواتے ہیں, رائیونٹ کے اجتماع اور اربعین کے اجتماع اور مختلف تنظیم اسلامی کے, جماعت اسلامی کے اجتماع, کیا آپ لوگ اس گھٹیا ترین قانون کے لیے متحد نہیں ہو سکتے؟ امت تو ایک ہی ہے نا, امت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انہی کی امت ہے, صرف تھوڑا سا عقیدوں میں فرق ہے. امت تو ایک ہی شخص کی ہے. آپ لوگ بات کرتے ہیں مدینے میں مرنے کی, مدینے میں دفن ہونے کی, آپ لوگ سوچتے ہیں کہ آپ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر پی پائیں گے. یہ آپ لوگوں کی غلط فہمی ہی نہیں, پتہ نہیں, میں تو سوچتا ہوں کہ شاید مجھ سمیت آپ لوگوں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی نصیب ہو سکے یا نہیں. مجھے ایک بات بتائیں, میں اپنے اہل تشریف افراد سے پوچھتا ہوں, قیامت کے دن حضرت امام حسین علیہ السلام, حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. انہوں نے فرمایا کہ 2018 سے اس بل پر کام چل رہا تھا, یہ بل 2022 میں پاس ہوا, آپ نے کیا کیا؟ آپ لوگ کیا کہیں گے کہ ہم لوگ عزاداری میں مصروف تھے, ہم لوگ اربعین میں مصروف تھے. آپ لوگ یہ جواب دیں گے؟ یا پھر میں اپنے دیوبندی تبلیغی جماعت والے بھائیوں سے پوچھتا ہوں, اتنی بڑی تعداد ہے, اگر آپ سے کسی نے سوال کر لیا, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر لیا یا کسی اور شخصیت نے, حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر لیا, تو آپ لوگ کیا جواب دیں گے؟ یا رسول اللہ, امیر المؤمنین, ہم لوگ تو مسجد کے اندر فضائل اعمال پڑھانے میں مصروف تھے, ہم لوگ تو تبلیغی اجتماعات کرنے میں مصروف تھے, ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ملتا تھا. آپ لوگ یہ جواب دیں گے؟ وہ کہیں گے کہ جاؤ ان کو گریبان سے پکڑو, ان کو جہنم کے سب سے نیچے درجے میں غرق کر دو, اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. میری آپ لوگوں سے درخواست ہے, میں آپ لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑ رہا ہوں, اس معاملے پہ پلیز متحد ہو جائیں. یہ ہمیں ایک طرف سیلاب زدگان کی طرف لگایا گیا, جب قوم سیلاب زدگان کی طرف ڈائیورٹ ہوئی تو یہ ایک اتنا گھٹیا بل اسمبلی اور سینٹ دونوں جگہ پاس کر دیا گیا, اور ہم لوگوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا. عمران خان صاحب بات کرتے ہیں ریاست مدینہ بنانے کی, ایسے بنائیں گے ریاست مدینہ. فضل الرحمان بات کرتے ہیں اسلامی ریاست بنانے کی, ایسے بنائیں گے اسلامی ریاست کہ اتنا گھٹیا قانون پاس ہو گیا ہے اور آپ لوگ ریاست مدینہ بنانے کا سوچ رہے ہیں, اسلامی ریاست بنانے کا سوچ رہے ہیں. ایسے کریں گے؟ آپ لوگ کچھ نہیں کر سکتے, آپ لوگ کچھ کر ہی نہیں سکتے. آپ لوگ صرف اپنی دکانیں چمکا سکتے ہیں, آپ لوگ صرف یوتھ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ بیٹا فضائل اعمال پڑھو, فضائل اعمال کا درس دو. اس کے علاوہ آپ لوگ کچھ نہیں کر سکتے. آپ کے اندر اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ آپ لوگ امت کو جمع کر سکیں.
कराची इज्तिमा में जब आप लोग इतने लोग जमा कर सकते हैं, जब आप लोग रायबंद इज्तिमा में लाखों की तादाद में लोग जमा कर सकते हैं, तो इस कानून के खिलाफ आप लोग जमा क्यों नहीं कर सकते? यही सवाल मेरा अहले हदीस अफराद से है, यही सवाल मेरा अहले तशी अफराद से, कि आप लोग जब अपने जुलूस वगैरह के लिए इतनी बड़ी तादाद में पेश हो सकते हैं, तो आप लोग उतनी ही बड़ी तादाद में एहतजाज क्यों नहीं कर सकते? बल्कि इसमें तो फिरक़े वारियत को भूल गए, सिर्फ एक उम्मत बन के, सिर्फ एक उम्मत मोहम्मदिया बन के सोचें और समझें कि हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। हम लोग क्या मुंह दिखाएंगे आखिरत में अपने अल्लाह को, हम लोग क्या मुंह दिखाएंगे आखिरत में अपने रसूल को, हम लोग क्या मुंह दिखाएंगे आखिरत में अपने अहले बैत को, हम लोग क्या मुंह दिखाएंगे आखिरत में अपनी उम्मत की वालदाओं को, हम लोग क्या मुंह दिखाएंगे अपने अहले बैत को? कुछ सोचा है, कुछ समझा है कि आप लोग क्या मुंह दिखाएंगे? नहीं सोचा, क्योंकि हमें सोचने का टाइम ही नहीं होता, क्योंकि हम लोग सिर्फ उस एक ट्रक की लाइट के पीछे भाग रहे होते हैं जिनके पीछे हमें मेंबर के ठेकेदार ने लगा दिया होता है। साहिल अदीब, मैं उनको सलाम और सैल्यूट पेश करता हूं। वो बंदा 2018 के वक्त से बता रहा है कि ये बिल पेश हो चुका है, एलजीबीटी का बिल पेश हो चुका है, कुछ करो। एलजीबीटी का बिल पेश हो चुका है, कुछ करो। लेकिन 2019, 20, 21, 22 के लास्ट में ये बिल पास हुआ। अगर अल्लाह साईं ने पूछ लिया कि 3.5 साल आप लोग क्या कर रहे थे, क्या जवाब देंगे? मुझे सिर्फ इसका इतना जवाब दे दें। ये जवाब देंगे रायबंद के इज्तिमात में मसरूफ थे, ये जवाब देंगे इस्लामी रियासत बनाने में मसरूफ थे, ये जवाब देंगे कि मदीने की रियासत बनाने में मसरूफ थे, या फिर ये जवाब देंगे कि आज़ादारी में मसरूफ थे। आप लोग कोई जवाब नहीं दे सकते। मुझे तो डर है कि शायद हमें आखिरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत भी नसीब नहीं होगी। हम लोग जो खत्म नबूवत की जो एक नई टीम बनी है, जो सिर्फ कादियानियों पर काम करती है, काम करे ना ट्रांसजेंडर पे, काम करे ना, मुत्तहिद करे ना। आप लोग मुत्तहिद हो ही नहीं सकते, क्योंकि आप लोगों ने खुद अपने आप को फिरकों में बांटा है। और फिरके किस बात पे बनाए हैं? अहले बैत के मामले पर। हाथ ऊपर बांधने हैं या नाक के नीचे बांधने हैं, इस मामले पर आप लोगों ने फिरके किस पर बनाए हैं? तबलीग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। आप लोगों ने फिरके किस मामले में बनाए हैं कि हम लोग आमीन जोर से कहें या आमीन हल्के से कहें। आप लोग कभी इकट्ठे हो ही नहीं सकते, चाहे कयामत आ जाए। और अगर आप लोग इस मामले में भी इकट्ठे नहीं हुए, तो मैं अल्लाह साईं से दुआ करता हूँ कि मुझ समेत इस पूरी कौम को हलाक कर दे, ताकि हम इस घटिया तरीन चीज से बच सके। मुझ समेत इस पूरी कौम को हलाक कर दे। मेरी ये लास्ट वीडियो थी ट्रांसजेंडर के टॉपिक पे, जिसको मैंने कहा था कि ये काफी लेंथी हो सकती है, लेकिन लास्ट में मेरी फिर आपसे वही गुजारिश कि प्लीज शेयरिंग कीजिएगा। आपकी वजह से पता नहीं कितने लोग तौबा कर लें। और कमेंट में ये लिखिएगा कि हम गवाह हैं, हम इसके खिलाफ थे, हम गवाह हैं, हम इसके खिलाफ थे। इस वीडियो को थोड़ा सा सोचिएगा, समझिएगा और अल्लाह के वास्ते अमल कीजिएगा। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। हमजा मलिक को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।